اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. یس کر رہا تھا کہ یہ جو آپ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پسینہ نکلتا ہے اس سے ہمارا فیٹ بولو بھائی کم ہوتا ہے. قدرت کی طرف سے بڑا اچھا انتظام آپ کے لیے ہو گیا ہے. تو اتنا زیادہ موسمی تغیرات سے بچنے کی کوشش کریں گے نا تو نقصان کس کو ہوگا؟ آپ کی باڈی کو ہی ہوگا. تھوڑا سا انسان کو محنت کا مشقت کا عادی ہونا چاہیے. یار یہ کھڑکیاں بند کرو, جنریٹر کی آواز تو کم ہونا یار. دیکھیں ایک اصولی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیچر کبھی چینج ہوتی ہے, بولو نا, فطرت کبھی چینج ہوتی ہے. مثلاً اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی لیکن کیا گلوکوز کی بوتل پہ چلتا ہے اب وہ؟ بھائی اتنی ترقی کر لی, ڈاکٹروں نے ریسرچ کی کہ ہم جب روٹی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں تو اس سے نشاستہ بنتا ہے, گلوکوز بنتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, باڈی رن ہوتی ہے. تو اب روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کو کنٹرول کریں بھائی, مائک کو, ہیلو شور ہو رہا ہے. سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب ڈائریکٹ گلوکوز پینا چاہیے. چند دن تو چل جائے گا لیکن اس کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہے گا. 4000 سال پہلے بھی ہمیں روٹی کی ضرورت تھی, آج بھی ہمیں روٹی کی ضرورت ہے. جاپان کا سائنسدان بھی کیا کھائے گا؟ روٹی کھائے گا تو ریسرچ کر سکے گا, روٹی نہیں کھائے گا تو ریسرچ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں کہ ٹیکے لگا لگا کے چلے, وہ 2-4 دن چلے گا, 1 ہفتہ چل جائے گا, اس کے بعد اس کا بھی انا للہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے. اسے بھی انڈے کھانے ہیں, اسے بھی دودھ پینا ہے, اسے بھی مکھن کھانا ہے, یہی ہے نا. ارے جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہی ہے جو پہلے تھی. پہلے حکیم تھے, اب ڈاکٹر ہیں. تو پہلے حکیم کہتے تھے بھائی دودھ بھی پیا کرو, انڈے بھی کھایا کرو, یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے انڈا. اب ڈاکٹر کہتے ہیں انڈے میں پروٹین. نام چینج ہو گئے ہیں, پروٹین, طاقت کا لفظ کو انہوں نے پروٹین بنا دیا. ٹھیک ہے نا. جو نشاستہ تھا اس کو کاربوہائیڈریٹ کہنا شروع کر دیا. لیکن سب کچھ ہے وہی. نہار منہ ایک سیب پہلے بھی تھا آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے, آج بھی کیا ہے بھائی سیب کھاؤ. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے پرانے زمانے میں ہم سیب کھاتے تھے, اب ڈائریکٹ آئرن کھانا, کیل کھانا شروع کر دیں گے ہم. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئرن کے کیپسول کھا رہے ہیں نا, تو وہ بھی تو اسی سے نکالے ہیں, وہ کوئی کیل سے تھوڑی نکالے ہیں انہوں نے, وہ بھی تو یہی ہے. اور وہ بھی اوریجنل کا آلٹرنیٹ, جو اوریجنل ہے نا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. یعنی آپ سیب کھا کے جو آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے, جو فائدے ہوتے ہیں, وہ آئرن کے کیپسول میں کچھ فائدے ہوں گے تو کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں. تو اب اچھی طرح سمجھیں کہ جو فطرت کے اصول ہیں, جو نیچر کے اصول ہیں, وہ کبھی چینج بولو بھائی نہیں ہوتے. تو یاد رکھو اللہ نے دانت دیے چبانے کے لیے, اگر یہ دانتوں سے چبانا چھوڑ دیں گے تو دانتوں کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور میدے کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ میں روٹی گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پیوں گا تاکہ دانتوں سے چبانے کی ٹینشن سے میری جان چھوٹ جائے. کتنے دن پیو گے بھائی؟ روٹی لیکوڈ فارم میں نہیں ہے, وہ سخت ہے. تو ٹھوس غذائیں کھانا بھی کیا ہے ضروری ہے. تبھی بچہ جب 6 مہینے کا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں 6 مہینے کے بچے کو ٹھوس غذائیں کھلانا شروع کر دیں, کہتے ہیں نا. اب بھائی سوال بھائی ٹھوس غذائیں کیوں کھلائیں؟ وہ جتنی انرجی روٹی میں, وہی کیپسول بنا کے ڈائریکٹ کیپسول کھلا دو بچے کو. نہ بھائی, جو پروسیس قدرتی ہے وہ چینج نہیں ہوگا. تو یاد رکھو بالکل اسی طریقے سے اللہ نے ہاتھ دیے وزن اٹھانے کے لیے, ٹانگیں دی چلنے اور دوڑنے کے لیے. اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ٹرینوں کا زمانہ آ گیا, جہاز کا زمانہ آ گیا, گھوڑوں کا زمانہ کہاں چلا گیا بولو نا. ابھی تو وہ تیل لینے گیا ہوا تھا نا, وہ جو مینرز گئے ہوئے تھے تیل لینے, اب گھوڑے کہاں چلے گئے, سوائے ارطغرل میں رہ گئے گھوڑے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ یہ کہیں کہ میں یہاں سے وہاں جہاز میں, ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ 5 کلومیٹر کا سفر فار ایگزامپل آپ سے کہا کہ آپ طے کیا کریں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی. آپ نے بائک نکالی, 10 کلومیٹر چلے گئے آپ, تو کام جس کام کے لیے نکلے تھے وہ کام تو ہو جائے گا, مگر صحت کہاں چلی جائے گی ہے بھائی, وہ وہیں چلی جائے گی.
کیونکہ اللہ نے جو ٹانگیں دی ہیں نا وہ چلنے کے لیے دی ہیں, ان سے اگر نہیں چلو گے تو ٹانگیں سائنسی ترقی سے متاثر نہیں ہیں. ٹانگ یہ نہیں کہے گی کہ چونکہ اب تیرا کام بائک پہ ہو جاتا ہے, جہاز پہ ہو جاتا ہے, ٹرین میں ہو جاتا ہے, لہذا اب مجھے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنا چلنا ضروری تھا اب اتنا چلنا ضروری نہیں ہے, لہذا مجھے نہیں چلاؤ. بھائی یہ برباد ہو جائیں گی ٹانگیں. اور ٹانگیں صرف برباد نہیں ہوں گی, ٹانگیں جب چلتی ہیں نا, ورک کرتی ہیں, تو فیٹ بھی کم ہوتا ہے نا, تو وہ فیٹ بھی بڑھنا شروع, ٹانگیں بھی خراب, گھٹنے بھی خراب, کولیسٹرول لیول بھی اوپر, دل بھی خراب, پھر کھوپڑی بھی خراب. تو باڈی کا ایک پارٹ نہیں خراب ہوتا, ہر چیز اللہ نے دوسرے سے جوڑی ہوئی ہے. ہاتھوں سے وزن اٹھانے کا کام اگر ختم کر دیں گے, آج ہاتھوں کی ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں بس انگلیوں سے جو ٹھش پش ہو رہا ہے نا تھوڑا سا, یہ مسلس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. ہمارا ینگ جنریشن, ہماری جو ہے نا ینگ جنریشن بہت اس سے خوش ہے کہ میرے مسلس کیا ہو رہے ہیں, مضبوط. یہ کیا ہو رہا ہے کمپیوٹر پہ انگوٹھے کی ورزش ہو رہی ہے, وہ سوری موبائل پہ. یہ ورزش نہیں ہے بھائی, یہ ورزش کے نام پہ کیا ہے, اس کو مذاق کہہ سکتے ہیں آپ. تو ہاتھوں کو بھی ورزش چاہیے, کیونکہ انسان چینج نہیں ہوگا, روحانی اعتبار سے بھی ویسا ہی اس کو رہنا پڑے گا جیسے صدیوں پہلے تھا. عبادت کرنی پڑے گی, روزہ رکھنا پڑے گا, تہجد پڑھنی پڑے گی. روحانی اعتبار سے اس کی ریکوائرمنٹ جو صدیوں پہلے تھی آج بھی وہی ہے روحانی صحت کے لیے. جسمانی صحت کے لیے بھی جو صدیوں پہلے ریکوائرمنٹ تھی آج بھی وہی ہے, بلکہ آج اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ جو پسینہ نکلتا ہے, گرمی میں گرمی لگنا, سردی میں سردی لگنا, یہ صحت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا روٹی کھانا. اللہ نے جو 4 موسم پیدا کر دیے یہ غلط نہیں کیے ہیں بھائی. اللہ کو بھی تو پتا تھا نا کہ یار یہ سردی میں گھبرا جاتے ہیں تو گرمی میں پریشان ہو جاتے ہیں, تو ایک جیسا موسم پیدا کر دو. قدرت نے کوئی چیز بیکار پیدا کی ہے؟ قرآن میں آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے. تو یہ جو موسم آتے ہیں نا, اس کا انسانی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے, بشرطے کہ یہ موسم آئیں. آپ جب گرمی آتی ہے تو اے سی کے ذریعے گرمیاں آنے دیتے ہی نہیں ہیں آپ, ایئر کنڈیشن کے ذریعے. جب سردیاں آتی ہیں تو ہیٹر کے ذریعے سردیاں آنے بولو بھائی دیتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب آپ کے 4 موسم نہیں آ رہے, وہ 5 منٹ کے لیے آ رہے ہیں جتنی دیر میں آپ آفس سے باہر نکلے تھے, پھر ایک دم بھاگ گئے آپ. اب آفس سے نکل کے گاڑی میں بیٹھے تو اے سی, گاڑی سے نکل کے گھر میں گئے تو اے سی, گھر سے نکل کے آپ کسی دوست کے ہاں گئے تو وہاں اے سی, وہ گاڑی میں اے سی سے آپ کی صحت کی ایسی کی تیسی, یعنی وہ بھی اے سی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کریں, تھوڑا سا دھوپ بھی برداشت کرنا سیکھیں, گرمی برداشت کرنا سیکھیں. بچوں کو بھی تھوڑا دھوپ میں بھیجا کریں, بولا جا بیٹھا ہوا ہے یہاں مسٹنڈا بن کے, انڈے لے کر آ. اب وہ بچہ کہ امی مجھے گرمی لگ رہی ہے, ایکچولی بہت دھوپ ہو رہی ہے. بول چل نکل جا, دھوپ میں جا. تو ہمیں یاد ہے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو لائن میں لگتے تھے نا صبح صبح, تو جو بالکل برگر فیملی کے بچے ہوتے تھے نا, لائن میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے بے ہوش ہو کے گر جاتے. تو روزانہ ایک نہ ایک واقعہ آتا تھا سامنے. ہم حیران ہوتے تھے یار ابھی 5 منٹ وہ پرے ہوتی ہے نا اسکولوں میں, جس دن گرمی ہوتی تھی نا تو بچے لڑکتے تھے. ہم کہتے تھے ابھی 5 منٹ ان کو گزرے نہیں اور یہ لڑکنا شروع. تو معاشرے میں سروائیو کیسے کرو گے بھائی؟ یہ وہ بچے ہیں جو 24 گھنٹے کہاں رہتے ہیں, اے سی میں. تو اب ان کو پرے کے لیے بھی صبح جو اسکول میں ہوتی ہے اس کے لیے بھی اے سی چاہیے. تو وہ پھر ماں باپ نے نکال دیا ہوگا ان کو کہ ہم ایسے تھکے ہوئے اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے جہاں گراؤنڈ میں بھی اے سی نہیں ہے. یہی ہوگا. ٹھیک. تو اس لیے تھوڑا سا عادی بنائیں اپنے آپ کو, صبح جاگنگ کر کے پسینہ نکالا کریں, خوب نکالیں پسینہ, اور مزہ آئے گا اس سے انشاءاللہ. دیکھو آپ کا دن اتنا اچھا گزرے گا جس دن آپ نے صبح جاگنگ کی اور طبیعت سے اپنا پسینہ آپ نے بہایا. مرنے لگیں تو چھوڑ دیں, پھر اگلے دن کریں, پھر مرنے لگیں, ایک دن آئے گا مرنے لگیں گے ہی نہیں انشاءاللہ. تو ابھی دیکھو کراچی میں ہی اسٹروک ہوا تھا نا, ایک دم جنازے اٹھنا شروع ہو گئے. حیران یار یہ گرمی تو ہمیشہ سے آتی رہی ہے, پہلی دفعہ تھوڑی آئی ہے, لیکن جنازے اتنے پہلے نہیں دیکھے. وجہ کیا ہے؟ ایئر کنڈیشن, ہر وقت اے سی, ہر وقت اے سی. ایئر کنڈیشن کی ہوا ڈاکٹر لوگ ہی بتاتے ہیں کہ یہ وہی ہوا گھوم گھوم کے دوبارہ آ رہی ہوتی ہے.
یہ فریش ایئر تھوڑی ہے. تو اے سی لگائیں گھر میں منع نہیں کر رہا, لیکن تھوڑا سا گرمی کا بھی اپنے آپ کو عادی بنائیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا لوڈ شیڈنگ. یہ جو KESC والے ہیں نا, ان کا بہت بڑا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ یہ ہمیں آسمان کے ستارے بھی رات کو دکھا دیتے ہیں, اور ہمیں ملیریا سے دفاع کے لیے مچھر بھی, جب گرمی ہوتی ہے پنکھا نہیں چلتا تو مچھر بھی آتے ہیں, تو اس سے ملیریا کے خلاف ہماری باڈی میں ریزسٹنٹ پاور. ہمیں اتنے کروڑوں مچھر کاٹ چکے ہوں گے نا اب تک. اس کسی انگریز کو یہ ایک مچھر جو ہمیں کاٹتا ہے نا, انگریز کو کاٹے اور آپ دیکھو وہ زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. ہمیں اربوں کھربوں مچھر اب تک کاٹ چکے ہیں. اب ہم مچھر لیس ہو گئے ہیں الحمدللہ, مچھر سے نہیں مرتے اب ہم اتنے. یہ ریسرچ ہے, میں نے BBC کی رپورٹ پڑھی تھی کہ ساحل سمندر پہ جو لوگ رہتے ہیں یا ادھر ادھر جو ہے نا, بہت سے ان کو ملیریا کیوں نہیں ہوتا, ان کو بڑے خطرناک مچھر کاٹتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ملیریا لیس ہو چکے ہیں, ان کو اتنے مچھروں نے کاٹا ہے کہ ان کی باڈی نے اینٹی باڈیز بنا لی ہیں, ابھی یہ مچھروں سے ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو اب مچھر کے علاوہ کوئی مخلوق چاہیے ان کو مارنے کے لیے. تو تھوڑا سا گرمی برداشت کرنا سیکھیں, پسینے میں بیٹھنا سیکھیں, گھر والوں کو بھی سمجھائیں, بیوی بچوں کو بھی سمجھائیں, یار تھوڑا سا جو ہے نا معاشرے کے ساتھ, یعنی اتنا بھی ماحول کے خلاف مت چلو, تھوڑا سا ماحول کے عادی بنو. پنجاب میں لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہوتی تھیں کیونکہ چاروں موسم پنجاب میں بھرپور طریقے سے آتے تھے. سردی بھی بھرپور آتی ہے پنجاب میں, گرمی بھی بھرپور, خزاں بھی, بہار بھی. اس وقت پنجاب والوں کی صحتیں بہت اچھی. اب آپ دیکھیں پنجاب والوں کی صحتیں ڈاؤن ہو رہی ہیں, توندے نکلنا شروع ہو گئی. پہلے ہمیں بچپن میں یاد ہے پنجاب کے جو ہمارے رشتے دار تھے وہ الگ ہی نظر آتے تھے, وہ لمبی لمبی ہائٹ ہیں اور لسی مسی شسی وہ پی رہے ہوتے تھے. وہ جتنی لسیاں پیتے تھے پسینہ بن کے نکل جاتی. اب لسی تو اسی اسپیڈ سے چل رہی ہے, کھجی کے پائے اور پتہ نہیں پنجاب کی مشہور خوراکیں ہیں نا. میں گجرانوالا گیا, اتنے پائے کھائے جاتے ہیں, ایک دوست کہنے لگے یا بھینسیں کیا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ, سارے پائے تو انہوں نے کھا گئے بھائی. صبح ہر ناشتہ ان کا اتنے پائے کے اتنے بڑے بڑے وہ ڈونگے بھر کے پیتے ہیں. اچھی بات ہے پئیں, لیکن گرمیوں میں وہ نکلتے بھی ہیں نا. اب نکلنے کا راستہ بند کر دیا تو پھر وہ پائے کھا کے پھر وہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے, مر رہے ہیں. تو اس لیے احتیاط تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے باڈی کو مشقت کا عادی بنانا چاہیے. اور جو ہے نا بھاگنا دوڑنا, اور تھوڑا گرمی ہے تو گرمی میں بیٹھیں تھوڑی دیر, پسینہ نکلے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس سے کوئی بیکٹیریا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بیکٹیریا انسان دوست ہوتے ہیں, کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. آپ کو پتہ ہے جن جانوروں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, ان جانوروں کی بیٹیں, ان جانوروں کا پیشاب, ان کی مینگنیاں, ان کا گوبر انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا. گائے بھینسیں ہیں نا انسان کی خدمت کے لیے, ان کے گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں, حالانکہ یہ تو گندگی ہے. آپ نے دیکھے گوالے بیمار ہوتے ہوئے, یہ تو سارا دن گائے کے گوبر میں رہتے ہیں نا, لیکن کبھی نہیں ہوتا کہ یہ اس گوبر کی وجہ سے بیمار ہو جائے. بلکہ گوالا بھینس سے زیادہ موٹا ہوتا ہے آج کل. وہ بھینس اتنی ماشاءاللہ, موٹے سے مراد صحت مند, بھینس اتنی صحت مند نہیں ہوتی جتنے دودھ والے ہوتے ہیں جو ہر وقت بھینسوں میں رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گوبر سے بچنا چاہیے, لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ جانور انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیے صدیوں سے. تو اب اگر اللہ ان کی گوبر پیشاب میں بیماریاں رکھ دیتا نا خطرناک, تو پھر یہ انسان کی خدمت کے قابل نہیں رہتے. ہر وقت انسان اسی ٹینشن میں رہتا کہ ان کو اتنا دور رکھو شہر سے کہ وہ گوبر کا کوئی جرثومہ اٹھ کے نہ آ جائے. اب یہ گاؤں دیہاتوں میں لوگ وہاں رہ بھی رہے ہیں, وہیں ان کی گائے بندی بھی ہے, کوئی بیمار نہیں ہوتے. کبوتر, اس کی بیٹ میں بیماریاں ہیں. جو گھروں میں کبوتر پالتے ہیں بہت سارے پرابلم ان کے ہو سکتے ہیں. آسٹریلین طوطے ایک صاحب نے پالے ہوئے تھے, روزانہ صفائی کرتے تھے, ان کو سانس کی بیماری ہو گئی. تو مجھے انہوں نے خود بتایا کہ میں نے بہت عرصہ علاج کرایا, میں ٹھیک ہوا, تو پتہ یہی چلا کہ وہ آسٹریلین طوطوں کی بیٹے ہیں نا ان سے. تو میں نے کہا مرغیاں پالتے, اس سے بیماری نہیں پھیلتی. گائے پالو, بکری پالو, بھینس پالو, کتے سے پھیلے گی بیماری, کتے کے تھوک میں بیماریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے کام ہے نا وہ میرے بھائی غلط نہیں ہو سکتے. تو اس لیے پسینہ نکلنا اور یہ سب چیزیں صحت کے لیے ضروری. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.